ایک لڑائی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے رجب بٹ کی بیوی ایمان، وہ اس سے ناراض ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، جو بیوی ہوتی ہے، وہ ایک دکھ اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ کیوں پریشان ہوگی؟ اس سے تیسرے کسی بندے کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں کو تو ہر ممکن حد تک جو ہے بہنوں کے گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رجب کی بیوی ایمان اور رجب کی بہن غزل کو پسند نہیں کرتی ایمان کو۔ کوئی بات بتاؤں، جب بہن بھائیوں کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نا، اور بیچ میں کوئی تیسرا آتا ہے، چاہے وہ بھابھی ہو چاہے کوئی بھی ہو، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو لوگوں سے بچا کر رکھو، کیونکہ نہ جانے کب کس کی بری نظر اور حسد کی نظر جو ہے وہ تمہاری خوشیوں کو تباہ کر دے۔ اور وہ رجب بٹ سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے بھی کہا کہ میری سلپ آف ٹنگ ہوئی یا معاملات ہوئے۔ 2026 جو ہے نا، وہ رجب بٹ کے الفاظ کی زد میں یہ خود آ کر بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ دوبارہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رجب بٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ذرا تلاش کریں، آپ کو ارد گرد ہی نظر آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی غلطی سے پھنستا ہے۔ آپ کی بیوی کا رزق آپ کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، رجب فیملی اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے، ہر طرف ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ ایک لڑائی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے رجب بٹ کی بیوی ایمان کا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ دوسری طرف اون شیخ جو اس کا بھائی ہے، اس نے کچھ ایسے وائس نوٹ شیئر کیے ہیں جس پر رجب بٹ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن دوسری طرف رجب اپنی بیوی کے ساتھ صلح کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اب کوئی لیٹسٹ نیوز آئی ہے ایمان کی طرف سے؟ اچھا، ویسے بتایا تو جا رہا ہے اور ذرائع کے ذریعے معلوم بھی ہوا ہے کہ ایمان جو ہے وہ رجب بٹ کے گھر واپس چلی گئی ہے اور اس وقت ان کی صلح ہو چکی ہے۔ جو دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان میں چپکلش ہونا، لڑائی ہونا یا اختلافات ہونا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں کسی بھی بات کو لے کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی کبھی کبھار جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو لڑائی ہونا کوئی بہت بڑا المیہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کا۔ میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، یہ بھی ایک محبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ لڑائی کے بعد جب صلح ہوتی ہے نا تو وہ بڑی پرجوش اور محبت بھری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کا ذرا زیادہ خیال رکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع کر دیں کہ جی لڑائی کے بعد جو ہے صلح اچھی ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جب آپ شادی کر لینا، دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر رجب بٹ کی بات ہے تو ان کی بھی بہت سی کنٹروورسیز سامنے آئیں، اور رجب بٹ کے حوالے سے مختلف لڑکیوں کے ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں گی کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، جو بیوی ہوتی ہے، وہ یہ سب چیزیں، کنٹروورسیز اور چیزیں، معاملات جب سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دکھ اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ کچھ کہے یا نہ کہے، لڑائی جھگڑا کرے یا نہ کرے، کچھ خواتین تو کہہ دیتی ہیں، لڑ لیتی ہیں، لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، کنٹروورسی جب پھیلاتے ہیں نا، یہ دجالی فتنہ میں اس کو کہتی ہوں، سوشل میڈیا کو ایک آنکھ والا، کہ یہ ایک آنکھ کا کیمرہ ہے اور یہ ہر طرف جس کی مرضی جو ہے وہ ریلیشن شپ میں گھس جاتے ہیں آ کے۔ اب تصدیق نہ، گھر توڑوا دیتے ہیں، لڑائیاں کروا دیتے ہیں۔ آپ ہمارا ہی نکاح دیکھ لیں، کتنی زیادہ کنٹروورسی انہوں نے پھیلائی۔ ایمان کیوں پریشان ہوگی؟ وہ جو تنقید کی جاتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھ کر اور کسی کے گھر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ہاں دیکھیں یہ بہت بری بات ہے، کسی کی بھی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرنا۔ دیکھیں میاں بیوی آپس میں لڑیں جھگڑیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، جو مرضی کریں، اس سے تیسرے کسی بندے کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ایون میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں رہنے والے لوگوں کو بھی میاں بیوی کے درمیان میں خواہ مخواہ کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دو لوگوں کو ان کی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزارنے دیں۔ ہاں کچھ اچھا اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو بڑے ہونے کے ناطے آپ سمجھا سکتے ہیں، کوئی بہن بھائی ہونے کے ناطے سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کی زندگی میں جو ہے وہ فیصلے سنا رہے ہوں۔ اور آپ جیسے بھائی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا ان کے کہ وہ جی اون کے کچھ میسیجز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور اون نے یہ کہا وہ کہا ہے، پھر اس نے قرآن پاک کو درمیان میں رکھا اور حلف دیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں نا، اے آئی کا دور ہے، جنریٹڈ چیزیں ہیں ساری، ایون ہماری وائسز بھی بنا لی جاتی ہیں، ہمارے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت ساری وائرل کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ کیا کہتا ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا اپنی بہن کے گھر میں؟ ہاں اس کا یہی موقف ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میری کسی جملے سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہاں معافی بھی اس نے جو ہے وہ مانگی ہے۔ تو چلے اچھی بات ہے، دیکھیں اگر اب بہن کا گھر بستا ہے
تو بسانا چاہیے بھائیوں کو، تو ہر ممکن حد تک جو ہے بہنوں کے گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں ایک چیز رجب فیملی سے بھی کہوں گی، دیکھیں ہر بندہ ضروری نہیں کہ رجب بٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور آدمی ہے تو رجب بٹ بالکل صحیح ہے اور ہر جگہ پر جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، میاں کی بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی کی بھی غلطی ہوتی ہے. اب بیوی کی غلطی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ کی طرف سے کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ بغیر تصدیق کے اس پر یقین کر لے. اور میاں کی طرف سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی خاتون سے دوستی رکھی ہوگی تو وہ کل کو نکل کے آپ کی شادی کے ایلیمنٹ میں لازمی طور پر جو ہے وہ ٹانگیں اڑاتی ہیں ایسی خواتین، کیونکہ ان بیچاریوں کو پوچھتا تو کوئی ہے نہیں. جو باہر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو گھاس کوئی ڈالتا نہیں ہے، تو پھر یہ وہ اس شادی شدہ مرد کی زندگی خراب کرتی ہیں جو پہلے ہی شریف ہوتا ہے یا عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ عزت اسی کی خراب کی جاتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. اچھا، آپ کے پاس اب کیا مستند خبر آئی ہے کہ ذرائع سے کہ ایمان جو ہے وہ رجب کے پاس چلی گئی ہے، دونوں خاندان میں اختلافات ختم ہو گئے؟ اچھا، اختلافات پہلے بھی کوئی بہت زیادہ شدت نہیں اختیار کیے ہوئے تھے یا بہت کوئی لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد نہیں تھے، یہ سوشل میڈیا نے بنایا تھا. یہ یعنی کہ اتنی ہائپ سوشل میڈیا نے یہ اتنی ہائپ سوشل میڈیا نے بنائی تھی. تھوڑی لڑائی بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ سوشل میڈیا کی ہی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے تبصرے کرنے والے جو لوگ ہیں نا، جو دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کی عادت ہوتی ہے. پہلے نا محلے کی کچھ خواتین ہوتی تھی جو باہر چارپائی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی محلے میں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر رکھتی تھی اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ باتیں بتا کر جو لوگوں کے گھروں میں لڑائی پڑواتی تھی. اب یہ کام سوشل میڈیا کرتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رجب کی بیوی ایمان اور رجب کی بہن غزل جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی ایمان کو. تو دیکھیں پسندیدگی اور ناپسندیدگی تو ہر جگہ چلتی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کیسے کہہ سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کوئی نہیں، دیکھیں اس میں کوئی سچائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ غزل نے آ کے خود کہہ دیا کہ میرے بھائی کو جو پسند ہوگا وہ مجھے پسند ہوگا، ہاں، کیونکہ میں اپنے بھائی سے پیار کرتی ہوں. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بہن بھائیوں کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نا اور بیچ میں کوئی تیسرا آتا ہے، چاہے وہ بھابھی ہو چاہے کوئی بھی ہو، بھائی کی طرف سے ہو یا بہن کی طرف سے ہو، تو تھوڑی بہت ناپسندیدگی چلتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر ہے بھی تو اس میں کوئی بہت بڑی کنٹروورسی بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اب وہ اس کی بھابھی ہے اور وہ اس کے بھائی کے بچے کی ماں بھی ہے، یعنی کہ اس کے اب بہت پکے اور دو رشتے ہو گئے ہیں. اب اس رجب بٹ کا بیٹا ہے اور اس کو اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ اس رشتے کو نبھانا ہے اور نبھانا چاہیے. دیکھیں جب جو آدمی مشہور ہوتا ہے نا، عزت اس کی خراب ہوتی ہے. جس کے پاس شہرت نہیں ہے اس کی عزت خراب نہیں ہوتی. رجب بٹ کو اس وقت چاہیے کہ اپنا گھر بسا کے دنیا کو یہ ثابت کرے، جیسے کہ اس نے گھر بسا کے اپنی بیوی کو واپس لا کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہے. اس نے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچے کے لیے ہی چینلز کو پرائیویٹ کر دیا. ہاں دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب آپ کے گھر تک بات پہنچ جائے نا، جاتا ہے رجب کو. ہاں رجب کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل بالکل جاتا ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ اس کے گھر میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مداخلت بہت شدت اختیار کر گئی تھی اور چیزیں بہت زیادہ کریٹکس میں چلی گئی تھیں، تو ایسے ہی عورت گھر چھوڑ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ رجب کے چینل ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، ہیک ہو گئے ہیں. اس میں کتنی صداقت؟ نہیں، کوئی ہیک نہیں ہوئے، کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوئے. یہ بھی میں آپ کو تصدیق کر کے بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں، جرنلسٹ ہوں، تو میرے پاس جب مصدقہ خبریں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا تصدیق شدہ ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں. ذرائع ہمارے بڑے مضبوط ہیں، تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہائیڈ کیا اس چینل کو اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ واپس اپنے چینل پہ واپس آ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کا کہنے کا مطلب سکون چاہتے ہیں اب اپنی بیوی ہاں ایگزیکٹلی. اور انہوں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہی نہیں ہے. بیسکلی پرابلم آئی ہی یہاں پہ ہے، کیونکہ شادی کے بعد سے تو مسئلے جو ہے وہ مسائل شروع ہو گئے. شادی کے بعد سے جو ہے وہ کنٹروورسیز اور حسد شروع ہو گئی. میں کہتی ہوں رجب بٹ حسد کا شکار ہوا ہے. رجب بٹ اپنے ساتھ چلنے والے ان دوستوں کی حسد کا شکار ہوا ہے جن سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کو شہرت مل رہی ہے، اس کو عزت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے. وہ لوگ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی رجب بٹ کی، تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں. آپ نہیں جانتے بھائی، لیکن ہم جانتے ہیں، آپ کے قریب کے لوگ ہیں. ایک پوسٹ بھی لگائی ہے کل بڑا دل برداشتہ ہو کر کہ جو ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کا شکریہ، جو نہیں چلنا چاہتا ان کو اللہ حافظ. ہاں تو کیوں لگائی ہے؟ وہ اس لیے لگائی ہے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے جو مخالفین ہیں وہ کون ہے. منافق اپنی چال تب چلتا ہے جب وہ اپنی چال کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ رجب بٹ کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اپنوں سے ہی ہوا ہے، دوستوں سے؟ بالکل اپنے دوستوں سے ہوا ہے. اس کے اپنے گھر والوں میں سے کوئی شامل نہیں ہے. اس کے اپنے دوست، اپنے رشتے احباب جن پر اس نے بہت ٹرسٹ کیا، انہوں نے ان کا ٹرسٹ بریک کیا ہے اور بہت جلد وہ چہرے جو ہے وہ رجب بٹ کے سامنے بھی آنے والے ہیں. اور رجب بٹ ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے بھی؟ رجب بٹ بالکل بتائیں گے، اور رجب بٹ کو ساری بات کا پتہ چل چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ رجب بٹ اپنی رجب فیملی سے بھی ڈسکس نہیں کر رہا. ہر چیز آ چکی ہے، سب کچھ آ چکا ہے، اس کو سب پتہ چل چکا ہے کس نے پلاننگ کی ہے. ہاں کچھ پتہ چل چکا ہے اور کچھ باتیں ابھی بھی پوشیدہ ہیں. یہ بھی میں بتا دوں، رجب بھائی بھی اس بات کی جو تصدیق کریں گے
کہ یہ باقی سچی بات ہے. بہت ساری چیزوں کی تصدیق پر انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. جن لوگوں کو بھائی آپ نے تصدیق پر لگایا ہوا ہے نا, وہ ادھر سے چڑیاں طوطے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت جلد آپ تک بہت اہم اور خاص خبریں پہنچنے والی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رجب کی وائف کہتی ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو سوشل میڈیا پہ نہ لاؤ, میرے بچے کو نظر لگ جاتی ہے. ہاں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا بہت اچھی بات ہے, نہیں لانا چاہیے اپنی اولاد کو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو لوگوں سے بچا کر رکھو, کیونکہ نہ جانے کب کس کی بری نظر اور حسد کی نظر جو ہے وہ تمہاری خوشیوں کو تباہ کر دے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی شادی سے لے کر آپ کی شادی خوشی ہوتی ہے, بیوی, شادی, بچے. اب لوگ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں وہ ظاہر اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن وہ اس لیے چاہ رہی ہیں کہ ان کے بچے کو دور رکھا جائے کہ پہلے ہی اتنی کنٹروورسیز ہو چکی ہیں, تو کہیں معصوم بچہ ہے اس پر نہ کوئی اثرات ہوں, اس کو نہ کوئی بری نظر جو ہے وہ بد نظر لگ جائے. تو اسلام میں اس کا باقاعدہ طور پہ حکم بھی ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو یہ ایسا بہت اچھا وہ کر رہی ہیں کہ اگر وہ چاہ رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایمان ایک اچھی خاتون ہے, ایک اچھی بندی ہے. میں نے ان پہ بڑی ریسرچ کی ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, جانچا پڑھتا ہے, اس کی جانچ پڑتال کی ہے. سائیکلوجیکل پروسیس میں بہت ہی سافٹ ہارٹڈ بندی ہے وہ, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ رجب بٹ کے لیے پرفیکٹ میچ ہے. لیکن آپ لوگوں نے شادی سے پہلے کیونکہ اپنے ذائچے کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھا, لیکن میں نے آپ کا ذائچہ دیکھا, تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہاں پر کہ نمرولوجی سے, اعداد کے علم سے جو ہے وہ آپ کے بہت سارے صدقات نکلتے تھے جو آپ نے صدقہ نہیں دیا. لوگوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں جہاں تک بات ہے فیملی ولاگنگ کی, تو فیملی ولاگنگ میں آپ دکھا تو رہے ہوتے ہیں اپنا گھر, اپنا رہن سہن. لوگوں نے میرے لائف سٹائل پہ کتنا کچھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی آپ اپنا لائف سٹائل دکھائیں, آپ کہاں رہتی ہیں, کون سی گاڑی میں بیٹھتی ہیں, کیا کھاتی ہیں, کیا پیتی ہیں, کیا پہنتی ہیں. لیکن میں نے اپنے لائف سٹائل اور اپنی چیزوں کو اب تک لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اچھا رجب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کل, وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو میرے دشمن ہیں کہ یہ بھوکا مر جائے, اس کے پاس 1 روپیہ نہ رہے, اور اس کو کھانے کے لیے ایک جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہ ملے, یہ باہر نکلے تو اس کو ایک بندہ بھی نہ پہچانے. ہاں, تو اب میں نے یہ ویڈیو سنی ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ رجب کو بہت ساری باتوں کا پتہ لگ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ابھی تک نہیں کھلی ہیں. بہت جلدی جو ہے وہ رجب بٹ کے سامنے اس کے اپنے ایسے چہرے عیاں ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مخالفت اور حسد کی آگ لگی کہاں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اس نے اگنور کیا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو اس نے جو ہے وہ مقام نہیں دیا جو وہ لینا چاہتا تھا. اس کے ساتھ چل کر بیٹھ کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رجب بٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ذرا تلاش کریں, آپ کو ارد گرد ہی نظر آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے انسان اکثر جو ہے منافقوں کو وہ عزت اور وہ مقام دے دیتا ہے لیکن وفاداروں کو بھول جاتا ہے. یس, رجب سے بھی یہی غلطی ہوئی ہے. لیکن اب سمجھ آ گئی ہے اس کو. ہاں جی, جب آپ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص لوگوں کو پہچان نہیں پاتے اور آپ انہیں اگنور کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ریونج پہ بھی اترتے ہیں. ہوتے وہ مخلص ہی آپ کے ساتھ اور چل بھی مخلص رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ریونج بہت بری چیز ہے, اور عورت کا ریونج بھی اور مرد کا ریونج بھی. اور دوسری غلطی جو رجب بٹ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شہرت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان شہرت اور پیسے میں آ کر جو ہے وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتے. اور وہ رجب بٹ سے غلطیاں ہوئیں. انہوں نے بھی کہا کہ میری سلپ آف ٹنگ ہوئی یا معاملات ہوئے, لیکن میں نے اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا. معافی بھی مانگی, سب کچھ ہوا. بولنے سے پہلے رجب بٹ سوچتا نہیں ہے بالکل. تو یہ جو غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر معافی بھی مانگ لے. اچھا, یہ جو لائیو ہے نا, لائیو جس میں آپ اپنی فیملی ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اوٹ پٹانگ منہ سے کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں, اس پر ذرا رجب بٹ احتیاط کریں. 2026 جو ہے نا وہ رجب بٹ کے, اگر میں نمرولوجی کے حوالے سے ذائچہ بھی دیکھ رہی ہوں, تو رجب بٹ کے الفاظ کی زد میں یہ خود آ کر بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. دوبارہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی آپ کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر رہے ہیں. احتیاط کریں. 2025 کیسا سال تھا؟ سارے جتنے بھی بڑے انفلوئنسرز تھے, بڑے نام تھے, وہ مشکل میں پھنسے 2025 میں. ہاں بالکل. ایسٹرولوجی, ڈکی بھائی, لاسٹ جو میں نے اب 2025 کے سٹارٹ میں یہ پریڈکشن کی تھی اپنے ذائچے میں, جو میں نمرالوجی سے جو ہے وہ چیک کرتی ہوں, کہ اس میں اکثر جو ہے وہ جو بیشتر لوگ ہوتے ہیں جو بہت اپنے آپ کے لیے عزت سے شہرت کماتے ہیں, شہرت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا یہ کریٹک رہے گا سال. لیکن لاسٹ کے 3 منتھس کے بارے میں نے پریڈکشن کی تھی, اور آپ دیکھ لیں لاسٹ کے 2 منتھس میں جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم. رجب بٹ نے بہت سی غلطیاں کی, سوچے سمجھے بغیر بولے, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا پیسہ, اتنی شہرت دی. کوئی تو ادا پسند آئی ہوگی اللہ کو, کیونکہ ہر گھر میں ایک یوٹیوبر, 2 یوٹیوبر ہیں پاکستان میں. یعنی 27 کروڑ عوام ہے, تو شاید اس سے زیادہ یوٹیوب چینلز ہوں. ان کے ویوز نہیں آ رہے, ان کو شہرت نہیں مل رہی, پیسہ نہیں مل رہا. رجب بٹ کو ہی کیوں؟
اچھا دیکھیں رجب جو جس کو پسند آ جائے، دیکھیں کہ پسند پہ اختیار تھوڑی ہے، من پسند شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نوازا نا، بے شک اللہ کی طرف سے ہے جی، اللہ کی دین ہے بالکل. یہ عزت یہ پیسہ اللہ کی دین ہے. بندہ نہیں دے سکتا، بندہ کسی کو صرف اور صرف ذلت ہی دے سکتا ہے یا کسی سے حسد ہی کر سکتا ہے. عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور یہ میرے رب سے ہی طے ہوتا ہے کہ کس کو عزت دینی ہے اور کس کو ذلت دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، نہیں بگاڑ سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ جب تک اللہ نے اس کی عزت شہرت پیسہ لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. جی جی جی، جو جتنا لکھا ہے اور جس مقدار سے لکھا ہے وہ ملتا رہے گا. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ احتیاط ضروری ہے. اللہ نے جو ہے وہ آپ کو بنی بنائی روٹی نہیں بھیجی، پہلے جو ہے وہ ایک بیج بھیجا ہے، پھر اس کو پیسنا ہے، پھر آٹا گوندنا ہے، پھر روٹی بنانی ہے، پھر یہ بھی کہا کہ گرم گرم نہیں کھانی ہے، منہ جل جائے گا. منہ جل جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ زندگی کا بھی یہی کلیہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے آتے ہیں، گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، شعور آتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں. تو کیا کہا گیا کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں احتیاط کرو، اپنے گھر والوں سے اپنا ریلیشن شپ مضبوط کرو، پازیٹیو رہو، نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ دور رہو. 2 راستے دے دیے اللہ نے، برائی اور اچھائی دونوں کا راستہ. ایک بڑا ہی مسئلہ خراب ہے اور یہ مرد کے ساتھ خراب ہے. مرد کے پاس جب دولت آتی ہے نا اور شہرت آتی ہے تو مرد کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی شہرت اور اپنی دولت کو جو ہے وہ غیر عورتوں میں اڑانا چاہتا ہے. وہ غیر عورتوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتا ہے. یہی غلطی رجب بٹ سے ہوئی ہے. اپنے گھر کی عورتوں پہ اپنے گھر کی عورتوں پہ نہیں لگانا چاہتا، اپنی بیوی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنی بہن کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے مضبوط نہیں کرتا، بلکہ وہ باہر کی عورت کو مضبوط کرنے پہ لگ جاتا ہے. جبکہ اس کی کامیابی کے پیچھے وہ عورت ہوتی ہے جو اس کے گھر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، وہ اس کی ماں ہے جو اپنا نصیب لے کے آتی ہے. وہ اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر مرد دولت ملنے کے بعد بدل گیا تو وہ نسلی اور خاندانی مرد ہی نہیں ہے. کہ بہت سے مردوں کی قسمت بدل جاتی ہے جب بیوی آتی ہے. جی بالکل بالکل. یعنی کہ غربت سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں کچھ مرد، اور لیکن رجب بٹ جو ہے وہ جب سے بیوی آئی کنٹروورسی کا شکار ہو گئے. تو ایمان نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں. دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت جب آپ کی زندگی میں آ گئی ہے تو وہ روپیہ پیسہ لے کر آئی ہے اور اس کے آتے ہی روپے پیسے کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے اور بیوی کا جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی غلطی سے پھنستا ہے، کسی کی غلطی سے نہیں. آپ اگر زندگی میں کچھ بن چکے ہیں اور کسی کی وجہ سے بنے ہیں تو اس کے شکر گزار رہے ہیں، اللہ کے شکر گزار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اور اگر آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں بن پائے ہیں تو اپنی اس غلطی کا بوجھ کسی دوسرے پہ مت ڈالیں. آپ کی بیوی کا رزق آپ کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے بھیجا ہے، یہ میں مانتی ہوں. لیکن آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ پہ دولت کی بارشیں ہو جائیں، آپ کے کسی بچے کی وجہ سے دولت کی بارشیں ہو جائیں، نہیں. آپ نے کام اس وقت شروع کیا، اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ اللہ نے اب آپ کے بچے اور بیوی کی ذمہ داری جی موٹیویٹ ہو گیا، ذمہ داری محنت زیادہ کر دی. ایگزیکٹلی وہ. اور پھر اللہ نے ان دونوں کا رزق جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا کہ اب اس شخص کو اس لیے نوازنا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے جو ہے وہ دعا میں ہاتھ بلند کرتی ہے. جو مرد کامیاب ہیں وہ اپنی بیوی کی دعا لے کر ہیں، اپنی ماں کی دعا کے بعد اپنی بیوی کی دعا جو ہے نا وہ مرد کو 4 چاند لگا دیتی ہے. یا آپ میرے سے جو ہے نا وہ بے شک اتھینٹک پیپر پہ سائن کروا لیں کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے نا کہ یا اللہ میرے شوہر کو عزت دے، تکریم دے، اس کو دولت دے، اس کو بڑی عمر عطا فرما، اللہ یہ دعا قبول فرماتے ہیں. کیونکہ ایک عورت اگر سسکتی ہے، روتی ہے، اس کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے اور اس کے لیے وہ بد دعا کر دیتی ہے، جو کہ بیوی بد دعا نہیں کرتی لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل سے نکل جاتی ہے، تو اگر بد دعا کر دیتی ہے تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب مرد یہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر میں غلطی کر کہاں رہا ہوں، کیونکہ بیوی کے ساتھ کی گئی زیادتی کا پتہ جو ہے وہ مرد کو نہیں چلتا. رجب بھائی کہیں نہ کہیں بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اپنی بیوی کو خوش رکھنا شروع کریں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اچھے وقت کو شروع کریں، اس کا خیال رکھنا شروع کریں. میں آپ کو یہ بھی اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے دیتی ہوں کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ پہ آنے والی مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جائیں گی. اس کی دعا لینا شروع کر دیں. اپنی ماں کی دعا تو لیتے ہیں نا، اپنی بیوی کی دعا بھی لینا شروع کر دیں.